آج کچھ گفتگو ہوگی کچھ ان سوالات سے متعلق جو خود انسان کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس محسوس اور موجود کائنات میں دیگر مخلوقات کے ساتھ ساتھ ایک الگ تھلگ اور منفرد نوعیت کی مخلوق بھی ہے جو عقل و شعور کے ساتھ ساتھ اختیار اور ارادے کی بھی حامل ہے۔ اگرچہ بہت سارے اہل علم و دانش اختیار اور ارادے کے قائل نہیں بلکہ وہ جبر کے قائل ہیں، آگے اس پہ بات ہوگی۔ تو یہ جو مخلوق ہے جو عقل و شعور کے ساتھ موجود ہے یعنی انسان، اس مخلوق سے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے انسان سے متعلق کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا انسان بھی دیگر مخلوقات کی طرح مادے میں واقع ہونے والی مختلف تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، یعنی یہ ارتقاء کا نتیجہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو ذہن، شعور یا عقل و فکر کا ماخذ کیا ہے؟ اگر انسان محض مادی وجود کا نام نہیں ہے تو اس میں ایسا کیا ہے جس سے یہ محض مادی مخلوق نہیں، اور حیوانات سے یہ کس بنیاد پر ممتاز ہے؟ اگر انسان ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا ہے، اگر ہم اس کو مان لیں، تو کیا انسان اسی موجودہ ہیئت اور صورت میں تخلیق کیا گیا ہے؟ ارتقاء اور تخلیق میں سے کون سا نظریہ درست ہے؟ کیا انسان میں روح نامی کوئی چیز ہے؟ اگر ہے تو اس روح کی کیا حقیقت ہے، اور وہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اس کا سورس اور منبع کیا ہے؟ نیز اگر کائنات کا کوئی باشعور خالق ہے اور انسان کا بھی وہی خالق ہے، تو انسان کا اس باشعور خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس ہستی کی طرف سے کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ انسانی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ اگر مقصد ہے تو وہ کیا ہے، اور اس مقصد کا تعین کون کرے گا؟ یا پھر ہر شخص اپنے مقصد زندگی کا خود تعین کرے گا؟ نیز کیا اس مقصد کے تعین کے لیے کوئی معیار موجود ہے؟ اسی طرح خیر و شر کیا ہے؟ خیر و شر کی بنیادیں کیا ہیں، یعنی اخلاقیات کی بنیادیں کیا ہیں؟ کیا اخلاقی اقدار مستقل اور عالمگیر ہیں، یا پھر یہ اقدار علاقائی اور غیر مستقل ہیں؟ اخلاقی انصاف کے اصول اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اسی طرح انسان سے متعلق بطور فرد ہو یا بطور معاشرہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ کیا کوئی مثالی معاشرہ وجود میں لایا جا سکتا ہے؟ اگر لایا جا سکتا ہے تو کن اصولوں اور اقدار کی بنیاد پر؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ کیا ابھی تک کوئی ایسا معاشرہ وجود میں آیا ہے جس کو مثالی معاشرہ کہا جا سکے؟ کیا ایسے معاشی، معاشرتی اور سیاسی اصول ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر انسانوں کے معاشی اور معاشرتی مسائل حل ہوں؟ اور اگر ہم کسی مثالی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو مثالی سے کیا مراد ہے؟ مثالی اور غیر مثالی کا معیار کیا ہے آپ کے پاس، انسانوں کے پاس؟ اسی طرح اگر ہم کچھ ایسے معاشی، معاشرتی اور سیاسی اصول جن کو پیش نظر رکھ کر انسانوں کے تمام مسائل اگر ہم حل کر سکتے ہیں تو وہ اصول کیا ہیں، اور ان اصولوں کا ماخذ اور منبع اور مصدر اور سورس کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں کیا جا سکتا تو کیا انسانی معاشرہ ایسا ہی چلتا رہے گا؟ کیا طبقات کا خاتمہ ممکن ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور اگر ہے تو وہ کیوں اور کیسے ہوگا؟ ان مسائل کے حل کے لیے انسانوں نے ابھی تک کون سے نظریات پیش کیے ہیں؟ اسی طرح یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر انسان کا مقام کیا ہے؟ کیا کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضیلت حاصل ہے؟ اگر ہے تو کس بنیاد پر اور کیوں؟
اسی طرح کیا کسی قوم، گروہ کو کسی باقی انسانوں پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے؟ اگر ہاں تو کس بنیاد پر؟ اسی طرح یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیسے وجود میں آیا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا، موت پر میرا خاتمہ کیوں کر ہوگا، کیا اس دنیا کے بعد بھی کوئی جہاں ہوگا، کیا مرنے کے بعد انسان زندہ رہ سکے گا، موت کی حقیقت کیا ہے، کیا انسان کی محض یہی زندگی ہے یا پھر موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، کیا اس دنیا میں پرفیکٹ، مثالی اور بے لاگ انصاف کا حصول ممکن ہے، مساوات کا حصول ممکن ہے، کیا انسان جو ایک خواہش اپنے اندر رکھتا ہے، ابدیت کی خواہش، ہمیشگی کی خواہش، حیات جاوید کی خواہش، کیا اس کا حصول اس دنیا میں ممکن ہے؟ اور اگر یہ ممکن نہیں تو انسان کے اس خواہش کی تکمیل کا کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ ہے؟ اسی طرح یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام مشکلات اور مسائل کو انسان خود حل کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کر سکتا ہے تو وہ کن بنیادوں پر کرے گا، اور اگر خود حل نہیں کر سکتا تو پھر کیا اس کو باہر سے کوئی ایسا علم دیا جائے گا، کوئی ایسے اقدار اس کو ملیں گے جن کی بنیاد پر وہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں؟ اسی طرح انسانوں کا آپس میں باہمی رشتہ اور تعلق کیا ہے؟ اسی طرح انسانوں سے متعلق جب گفتگو ہوگی تو یہ سوال ہی پیدا ہوگا کہ حوصلہ اور بزدلی کا کیا مطلب ہے، حوصلہ کسے کہا جاتا ہے اور بزدلی کی تعریف کیا ہے، حسن اور خوبصورتی کیا ہے، بدصورتی کس بلا کا نام ہے، انصاف اور بے انصافی کسے کہتے ہیں، اس انصاف کا اور بے انصافی کا معیار کیا ہے، کس بنیاد پہ آپ کسی کام کو انصاف پر مبنی اور کسی کام کو ناانصافی پر مبنی قرار دیں گے، اس کا پیمانہ کیا ہے، کیا کوئی ایسا پیمانہ انسان کے پاس موجود ہے؟ اسی طرح کچھ اور اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں جو خود حضرت انسان سے متعلق ہے۔ دنیا بھر کے اہل دانش نے، اہل علم نے، اہل فکر نے، صوفیاء نے، انبیاء نے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی۔ ان عظیم دماغوں نے دن رات غور و فکر کر کے ان سوالوں کے جوابات دیے ہیں جن کی وجہ سے پھر ان میں اختلافات واقع ہوئے ہیں۔ اچھا، آگے ہم اس پہ بات کریں گے کہ اختلاف کے اسباب کیا ہے، بھئی کیوں سب نے ایک جیسے جواب نہیں دیے، کیوں ان سب کے جوابات دینے میں اختلافات واقع ہوئے؟ تو یہ جو اختلاف کے جو اسباب ہے اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ تو آج ہم نے اسی پہ تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ خود کا، یعنی پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کائنات سے متعلق انسانوں کے ذہنوں میں کیا سوالات پیدا ہوئے، ابھی ہم نے یہ کچھ سوالات دیکھے جن سوالوں کا تعلق خود انسان سے ہے، انسان بحیثیت فرد، انسان بطور معاشرہ، اس سے متعلق کچھ سوالات انسانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہم اگلی اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے کہ انسان نے جب یہ سارے سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر جواب دینے کے لیے انسان نے کون کون سے راستے اختیار کیے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور سوالات پر بھی ہم بات کریں گے جن سوالات کا تعلق ماورائے کائنات سے ہے، ما بعد الطبیعات سے ہے، حقیقت سے ہے، اس تک رسائی سے متعلق جو سوالات ہیں اس کو ہم پھر کسی اور ویڈیو میں اس پہ گفتگو کریں گے۔